1 گھنٹے کا تو وقت چاہیے، مجھے خوش کر دو، تمہارے بھائی کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، احسن لاپرواہی سے بولا۔ مبین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں تاکہ میں کوئی ناجائز تعلق نہ بناؤں، میں بد کردار نہیں بننا چاہتی۔ اسے دیکھ کر احسن کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ میرے پاس نکاح کا وقت نہیں، میرے روم میں آؤ، یہ کہہ کر اسے روم میں لا کر چھوٹے سے صوفے پر دھکا دیتا۔ اماں آپ لوگ علی کو لے کے ہاسپٹل پہنچ جاؤ، مجھے جیسے ہی آفس سے چھٹی ملتی ہے تو میں فوراً ہی آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گی، مبین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی اماں دوسری طرف سے روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اس کی حالت بہت خراب ہے، پلیز تم جلدی سے آ جاؤ، بس کسی طرح آ جا چھٹی لے کے، دیکھ میں اکیلی ہوں، اس سے پہلے کہ مجھے کچھ ہو جائے، اگر تیرے بھائی کو کچھ ہوا، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ مبین پریشان ہوتی ہوئی کہنے لگی، دیکھو اماں، رونے کی بالکل ضرورت نہیں، بس میں کچھ دیر میں پہنچ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور جلدی سے آفس کے روم میں گئی، کہنے لگی بس مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ غصے میں مبین کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے دیکھو مبین، تمہارا بہت زیادہ کام پڑا ہوا ہے، تمہیں آج پھر چھٹی چاہیے، ہر دوسرے دن تم آدھی چھٹی لے کر واپس چلی جاتی ہو، تمہیں اس وجہ سے تنخواہ نہیں دی جاتی۔ جو پہلے ہی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، مبین کی بات پر انہیں مزید غصہ آ چکا تھا۔ اور کہنے لگے دیکھو مبین، آج تمہیں بالکل بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ مبین کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، روتے ہوئے کہنے لگی، سر دیکھیں، میں جان بوجھ کر آپ سے چھٹی نہیں مانگ رہی، میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، تو مجھے اس وجہ سے چھٹی چاہیے تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ پہلے مبین کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگے ٹھیک ہے، چلی جاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا، اپنا کام مجھے بتا دی جانا، میں ہینڈل کر لوں گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی جی بہتر سر، یہ کہہ کر وہ کچھ فائلز ان کے پاس رکھتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی۔ ابھی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی جب اسے کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا، پیچھے سے اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی واجد گاڑی میں ہارن دے رہا تھا۔ اپنے باس کو یوں اپنے پاس دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوئی، کہنے لگے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، کون سے ہاسپٹل جانا ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں سر، بس ابھی مجھے آٹو مل جائے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگے کیا مطلب ہے، پہلے ہی شاید آپ کو بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہے، اب آ کر گاڑی میں بیٹھیے، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کے بھائی کو؟ وہ کہنے لگی میرے بھائی ہارٹ پیشنٹ ہیں، اوپر سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ بہت زیادہ فریکچر ہو چکی ہے، پچھلے 3 مہینوں سے وہ مسلسل بیمار ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ واجد کہنے لگا دیکھیں، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہوئی تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، آپ میرے آفس میں کام کرتی ہیں، آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے پوچھ لیا ہے، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی ہاسپٹل میں آ چکی تھی۔ سامنے ہی اس کی اماں پریشانی کے عالم میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مبین کی طرف دیکھا تو اس کے پاس آئیں، اس کے گلے سے لگے کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا ہے، کیوں آپ اتنا زیادہ رو رہی ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔
بھائی کیسے ہیں؟ بتائیں علی کا کیا حال ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھے جا رہی تھی کیونکہ اس سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اس کی اماں کہنے لگی، دیکھو ڈاکٹر نے بولا ہے اس کی ٹانگ کا آپریشن کرنا ہوگا، جس میں وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ اتنے پیسے تو کبھی ہم جمع بھی نہیں کر سکتے، ہم کہاں سے اتنا پیسہ لیں گے؟ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں کتنے پیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی 5 لاکھ بولا ہے، 5 لاکھ میں اس کی ٹانگ کا آپریشن ہوگا۔ ہم نے تو اس کو علاج کے لیے اپنا گھر تک بیچ دیا، اب 5 لاکھ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ روتے ہوئے بے بسی سے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں پلیز آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تو 5 لاکھ کا انتظام کہاں سے کرے گی؟ یہ کوئی اتنی چھوٹی رقم نہیں جو تجھے کوئی آسانی سے دے دے گا، ہمارے تو رشتہ داروں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں میں ڈاکٹر سے ملتی ہوں، ساری تفصیل سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو اسے ڈاکٹر احسن کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر احسن کے کمرے کی طرف آ گئی، وہ جو فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک خوبصورت حسین سی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کا دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جی آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی، جی آپ کے جو پیشنٹ علی ہیں، میں ان کی بہن ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں سر، ہم اتنے زیادہ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا کوئی دوسرا طریقہ نہیں آپریشن کے علاوہ؟ ضروری آپریشن کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر ایسا عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ آپ اپنے بھائی کا علاج کروانے کے لیے پیسے جمع نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں وقت کم ہے، آپ نے بولا ہے 2 دن کے اندر اندر آپریشن کروانا ہوگا، 2 دن کے اندر اندر کبھی بھی پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ اور احسن اس خوبصورت حسین سی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جسے دیکھنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس ایک طریقہ ہے، آپ کے بھائی کا علاج ہو جائے گا، آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ نہ جانے کیوں اس کی شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آ رہی تھی، شیطانی خیالات۔ جیسے ہی اس نے مبین کو دیکھا، اس کے بارے میں عجیب طرح کے خیالات دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، جی ڈاکٹر، آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گی، پلیز میرے بھائی کا علاج ہو جانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں تو بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ٹینشن لینے والی بات ہی نہیں۔ آپ ایک کام کریں، بس ایک رات میرے ساتھ گزار لیں، بدلے میں آپ کے بھائی کا علاج کر دوں گا۔ وہ بہت رازداری سے یہ بات کہہ رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے مبین کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی مرد اس کے ساتھ اتنا گھٹیا مطالبہ بھی کر سکتا ہے جتنا احسن نے اس کے سامنے کیا تھا۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر کی طرف نفرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو مسیحا کہا گیا ہے، لیکن شخص جو اسے ڈیمانڈ کر رہا تھا، اس کے بعد تو مبین کو ایک لمحے کے لیے خود سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ڈاکٹر، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، دیکھو، آپ کے بھائی کا علاج کرنے کے لیے میں تیار ہوں، ایسی آفر آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ کوئی بھی مرد 5 لاکھ ایک رات کے لیے نہیں دیتا، لیکن میں 5 لاکھ کا آپ کے بھائی کا آپریشن کرنے لگا ہوں۔ ہر چیز، میڈیسن، سارے اخراجات میں خود اٹھاؤں گا، بس ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ اور مبین کو پہلی دفعہ احساس ہوا
مرد ہوس کے نشے میں کس حد تک چلا جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ ایک رات ہی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، نکاح ہی کرنا ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا، میں کسی اور سے نکاح کر کے نہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیتا۔ جو بات میں نے کی ہے اسی پر قائم ہوں، ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں کہ پہلے میں تم سے نکاح کروں پھر تمہارے ساتھ ایک خوبصورت سی رات گزاروں، اس کے بعد تمہارے بھائی کا علاج کروں، ایسے تو تمہارے بھائی کی جان ہی چلی جائے گی۔ وہ عجیب انداز میں مسکراتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جسے اب اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب آپ سوچ لیں، میں آپ کو 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اگر آپ کا جواب انکار ہے تو پھر 5 لاکھ کا بندوبست کر کے کل تک لے کر آئیں، کیونکہ کل تک آپ اپنے بھائی کی ٹانگ کا آپریشن نہیں کروائیں گی تو پھر جو بعد میں ہوگا اس کی ذمہ دار آپ کی خود ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ باہر کوریڈور میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے واجد کا خیال آیا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن واجد کو کال کرنے لگ گئی، کہنے لگی سر مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے مل سکتے ہیں؟ واجد کو حیرت ہوئی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے اسے ہسپتال چھوڑ کے آ رہا تھا، اب اچانک اسے واجد سے کیا کام پڑ گیا؟ وہ بھی اس وقت بہت ضروری میٹنگ میں تھا، لیکن اس کی بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں۔ واجد نے اسے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتایا اور اس میں بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس ریسٹورنٹ میں پہنچی تو واجد کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ واجد اس کے بلانے پر اتنی آسانی سے آ جائے گا۔ واجد کو خود بھی حیرت ہو رہی تھی، آج سے پہلے تو کبھی کسی کے بلانے پر اتنی جلدی نہیں گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ ایسی کون سی ہمدردی تھی کہ اس نے ایک کال میں اسے بلایا، فوراً ہی غلاموں کی طرح چلا آیا۔ اس کے سامنے بیٹھی اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا کنفیوز اور پریشان دیکھ کر واجد اسے حوصلہ دیتا ہوا کہنے لگا، دیکھو مبین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے اپنے بھائی کے آپریشن کے لیے، بس اتنی سی بات۔ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہنے لگی 5 لاکھ۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ مبین اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے مانگ لے گی۔ مبین کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے مانگ لے گی آخر واجد کے پاس ہی کیوں آئی تھی؟ اسے شاید یقین تھا کہ واجد اسے جیسے مدد کے لیے بول رہا تھا۔ کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے کہنا۔ اب وہ واجد کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کے جواب کی منتظر تھی۔ واجد اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم مانگ لے گی۔ وہ جانتا تھا اسے کسی اور کام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بھائی کے علاج کے لیے اتنی بڑی رقم چاہیے تھی، لیکن واجد مسلسل اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو دنیا جہان کی معصومیت سے جائے نظریں جھکائے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم تھی جو اس کے سامنے یوں بیٹھی ہوئی تھی۔ واجد کہنے لگا، اتنی سی بات تھی۔ آپ مجھے کال پر بھی بتا سکتی تھی۔ وہ حیرت سے واجد کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، لیکن کیا ہے نا، اتنی بڑی رقم ہے، بغیر کسی اپنے فائدے کے آپ کو نہیں دے سکتا۔
مجھے کچھ ایسا بتائیں جس سے میرا فائدہ ہو جائے۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اسے محسوس ہو چکا تھا جو باتیں ڈاکٹر احسن نے اس سے کی تھی، واجد بھی وہی کہنے والا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگی، کیونکہ وہ یہ قدم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ مانگ سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو پیچھے سے واجد نے اسے آواز دی، کہنے لگا، مبین، میری بات سنو، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ جب واجد نے اس کا بازو پکڑا تو مبین کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگی، آج تو آپ نے یوں مجھے ہاتھ لگا لیا ہے، دوبارہ یوں مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر واجد ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، وہ یہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن انہوں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگے، دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہا، نہ ہی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ رات گزارو۔ میں ایسی کوئی فرمائش نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، بلکہ تم میری فرمائش سن کر اتنا برا نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگلی بات جو واجد نے کہی وہ سن کر مبین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو گے، میری بات مان لو گی، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی، لیکن آپ پیسہ چاہتے کیوں ہیں؟ مبین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے جتنا بولا ہے آپ اتنا کر دیں، مزید آپ کی پیمنٹ کر دوں گا، آپ کے بھائی کا سارا علاج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ مبین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے، اس کو مبین سے کیا غرض ہو سکتی ہے، لیکن مبین کو اس وقت پیسوں سے مطلب تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہسپتال آئی تو اس کی ماں نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مبین ہسپتال آئی تو اسے دیکھتے ہی اس کی ماں اس کی طرف آئی، کہنے لگی، مبین بیٹا، کیا ہوا ہے؟ پیسوں کا بندوبست ہوا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں ماں، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر احسن کے روم کی طرف چلی گئی تو سامنے ہی بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مجھے معلوم تھا تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گی۔ چلو شاباش، اب بتاؤ، میری بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ وہ تیزی سے ہنستی ہوئی کہنے لگی، دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں، پر آپ جیسا بغیرت میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا جو دوسروں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہنے لگا، مبین تم جاؤ، ڈاکٹر سے میں بات کر لیتا ہوں۔ اچانک ہی وہاں پر واجد آ چکا تھا۔ وہ واجد کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہا تھا۔ احسن حیرت سے واجد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مبین کا آگے پیچھے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے ساتھ چل سکے، تو پھر یہ کون تھا؟ لیکن اس نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ واجد اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھیں، آپ بتائیں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر احسن نے تفصیل سے بتانے لگی، لیکن ان کے دماغ میں ایک ہی بات گھومے جا رہی تھی، یہ کون تھا اور مبین کی مدد کرنے کیوں آیا تھا؟ یہ سوچ کر وہ پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، اماں کہنے لگی، مبین بیٹا، یہ آدمی کون تھا؟ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مبین نے کہا، اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے باس تھے، انہوں نے ہی مجھے پیسے دیے ہیں علاج کے لیے۔ اس کی اماں کہنے لگی، دیکھ، کوئی اتنا خیال کسی کا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اس کے بھائی کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ صحت یاب ہو چکا تھا، پہلے سے کافی بہتر تھا۔ مبین آفس آئی
تو واجد نے اپنے روم میں بلا لیا۔ وہ روم میں آئی تو سامنے ہی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے میرے ساتھ کیا گیا وعدہ بھول چکی ہو۔ اس کی بات سن کر مبین نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنے گھر والوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بھولی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر بتاؤ کب رشتہ لے کے آؤں؟ وہ کہنے لگی، لیکن آپ نے تو بولا تھا کہ گھر والوں کو بتائے بغیر آپ کے ساتھ نکاح کروں گی۔ وہ کہنے لگا، بولا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ مبین سے تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر رشتہ لے کے آنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بتا کر تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور مبین حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہاری فیملی کی مکمل طور پر ذمہ داری میں اٹھا لوں گا، بس مجھے تمہارا رشتہ چاہیے۔ اور وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو کسی فرشتے کی طرح اس کی زندگی میں آیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ اس بارے میں میری اماں سے بات کر لیں۔ اس کے دل میں تو کسی قسم کے جذبات نہیں تھے، لیکن وہ شخص تو اس سے اتنی محبت کرنے لگ گیا، اتنا ٹوٹ کر چاہنے لگ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ مبین کے گھر رشتہ لے کر پہنچ چکا تھا۔ مبین کی ماں بہت زیادہ حیران تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے امیر گھر سے ان کی بیٹی کا رشتہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے بھی فوراً حامی بھر دی۔ جلدی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مبین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا شخص لکھ دیا جائے گا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ جب وہ دلہن بنی واجد کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مبین کو دیکھتے ہی بساختہ ہی اس کے لبوں سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ مبین کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں معجزوں سے بھی ملتی ہیں، ورنہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی مبین کے ساتھ ہو جائے گی۔